حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبتیں تمہارے لیے کتنی عظمت کے اور کتنی فضیلت کے باعث ہیں، سمجھ سکتے ہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عزت اور شرف سے ایسا نوازا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج ایک نقطے کی طرف میں تمہیں لے آنا چاہتا ہوں، تمہاری عزتیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں میاں ہم نے بڑی عزت کمائی ہے، اخلاق سے، کردار سے، محنت سے ہم نے عزت بنائی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے میں نے سنا، میاں عزت تم نے کمائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے تمہیں عزت دی، باقی کچھ نہیں ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است۔ یہ شاعر مشرق کہتا ہے اقبال، ہم سب کی آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور تم کیا سمجھتے ہو یہ کائنات کا یہ سارا سسٹم ایسی کھڑا ہے؟ اقبال کہتا ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ کس نام سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر کسی ستون کے جو چھت کھڑا ہے آسمان کا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے۔ وہ نام کہاں کہاں ہے تمہیں پتا ہے؟ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اس نام پاک کی برکت یہ ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ان کو امیر المومنین کا نعرہ لگایا گیا، جب وہ بیت المقدس کے فاتح بن کر جا رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگوں سنو، میں اپنی حقیقت بتاتا ہوں، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، جس کو بچپن میں 2 بکریاں سنبھالنی نہیں آتی تھی۔ کس کو؟ عمر ابن خطاب کو۔ کہتے ہیں میرے باپ کا نام خطاب ہے، جب میں بکریاں لائن میں نہیں لگا پاتا میرا باپ مجھے مارتا تھا، میں بہت مار کھایا ہوں بکریاں سنبھالنے کے لیے، بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا۔ عمر ابن خطاب خود کہتے ہیں اور آج یہ کیفیت ہے، عراق ان کے زیر نگین، فلسطین ان کے زیر قبضہ، مصر ان کی حکومت کے تحت، یمن ان کے ماتحت، شام ان کے ماتحت، عرب پورا ان کے ماتحت، تقریباً 6 ملک جو 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر ہوتے ہیں، جن میں تنہا عمر فاروق کی نگرانی چل رہی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں تم مجھے دیکھو جس کو بچپن میں 2 بکریاں سنبھالنی نہیں آتی، آج وہ 6 ملکوں کو تنہا سنبھالتا ہے، اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ابن خطاب۔ حضور سے جو نسبت ہے تو عزتیں بھی بڑھ جایا کرتی ہیں۔ ہماری عزت یہ زندگی کا عنوان سمجھ لو، تمہاری آج جو عزت ہے وہ صرف نام مصطفیٰ سے ہے۔ جس دن آپ یہ سمجھ جائیں گے تو پھر حضور سے وفا کرنا بھی سیکھ جائیں گے۔ یہ جس دن آپ کو خبر لگ جائے، مثال کے طور پر آپ کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ کی ناک سے ہے، اگر کسی کی ناک کاٹ دی جائے تو بدصورت لگنے لگے۔ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے آپ اپنے ناخن کٹوا دیں، بال کٹوا دیں، وہ زینت کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ناک نہیں کٹواتا۔ اگر کسی کو لاکھوں دے بھی دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ناک کٹوا لو، کہیں گے سارا تو خوبصورتی کا دار و مدار اسی ناک پر لگا ہوا ہے، میں یہ کٹوا کر کے کیا بھوت بن جاؤں، چڑیل بن جاؤں؟ ظاہر سی بات ہے بدصورت لگو گے۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل ہماری پوری زندگی کا غازہ، ہماری پوری زندگی کی روح، ہماری پوری زندگی کا اصل نام مصطفیٰ سے ہے۔ اگر وہ نام صحیح سلامت باقی نہیں رہا تو ہم سب کی عزتیں بھی کسی کام کی نہیں، سب کی عزتیں خطرے میں ہے، خانقاہیں بھی خطرے میں ہے، مدارس بھی خطرے میں ہے، مسجدیں بھی خطرے میں ہے، تمہاری داڑھی اور ٹوپیاں بھی خطرے میں ہے۔ کیوں؟ اگر مصطفیٰ کریم کی عزت سلامت نہیں رہی تو کسی کی عزت سلامت نہیں رہنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، رب ذوالجلال کا قانون ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہو اور امت خاموش رہے۔ امام مالک تو فرماتے ہیں زمین کو پھٹ جانا چاہیے اور امت کو دھس جانا چاہیے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں اگر حضور کی عزت پر کوئی حملہ کیا اور امت خاموش رہی
تو حضرت امام مالک فرماتے پھر امت کو جینے کا حق نہیں، زمین پھٹ جائے اور امت دھس جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے، ناموس رسالت حضور کی عزت کا معاملہ یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، اس سے پوری ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف اسی بات پر آج کیوں زور دیا جا رہا ہے، آپ سمجھ کر کے چلیں۔ ہم نے بہت ساری تقریریں کی ہیں، بہت سارے اصلاحی بیانات کیے ہیں ہر عنوان پر، لیکن وہ سارے عناوین بعد میں ہیں۔ اگر رسول پاک کی عزت سلامت ہے تو ساری کائنات سلامت ہے، اور اگر وہاں کچھ ہلا دیا گیا، مثال کے طور پر ایک اور بات میں کہہ دوں، یہ پورا پنڈال کچھ پلر پر کھڑا ہوا ہے، کچھ کھمبے لگے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کوئی اگر زمین میں سے آپ کا جو بچھونا ہے اس میں سے کچھ پھاڑ دیا تو ہو سکتا ہے آپ چھوڑ دیں گے، چھوڑو جانے دو۔ کہیں سے کوئی کپڑا کسی نے پھاڑ لیا تو چھوڑ دیں گے، چھوڑو جانے دو، تھوڑی سی بات ہے۔ لیکن اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آ کر کے کھمبا ہی ہلانے لگ جائے، کیا اسے چھوڑا جائے گا؟ میاں ہوگا یہ کہ یہ سارا چھت سب کے سروں پر آ جائے، کھمبا ہلانے والے کو چھوڑا نہیں جاتا۔ یہی بات ہے کہ تم ہماری عزتوں سے کھیل لیتے ہو یہ الگ بات ہے، ہماری جائیدادیں لوٹ لیتے ہو یہ الگ بات ہے، ہمارے بچے مار لیتے ہو یہ الگ بات ہے، لیکن رسول پاک کی ذات کائنات کا پلر ہے، پوری کائنات کا پلر ہے، اور جب اس ذات رسول کو ہلاؤ گے تو عذاب سب پر آنے والا ہے، عذاب سب پر آ جائے گا۔ اس لیے ہم اس پلر کو ہلانے والے کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ حضور پاک کی ذات کی طرف اگر کوئی انگلی بھی اٹھائے تو پھر ہمیں اللہ نے جتنی طاقت دی ہے ہم اتنا دفاع کر کے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظ مسلک اعلی حضرت، محافظ ناموس رسالت، فیضان سرکار اعلی حضرت۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن آج معاملات ایسے ہیں کہ ہمارے نعرے تو ہیں، ہمارے عشق کے جلوے تو نظر آتے ہیں، لیکن میرے عزیزو جو عملی میدان میں ہونا چاہیے اس میں ہم کہیں تو کم نظر آتے ہیں، کہیں تو کم نظر آتے ہیں۔ اسی لیے دنیا تمہارے ساتھ کھیل رہی ہے۔ ان کی اتنی مجال نہیں تھی کہ ہمارے نبی پاک کی ذات پر اتنے اوچھے حملے کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج ہماری مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کا قتل عام، کئی عورتوں کو بیوہ کر دینا، ان کے بچوں کو یتیم کر دینا، یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک بزرگ نے کیا خوب کہا تھا، میں اپنے پڑھنے کے زمانے میں مصر میں ایک بات تجربے کی آئی تو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اکثر میں اس کو کہا کرتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد نے ہمیں مثال کے طور پر سمجھایا تھا، فٹ بال جو کھیلتے ہیں لوگ، ایک گیند ہوتا ہے، ادھر 11 کھلاڑی ادھر 11 کھلاڑی اور سارے لوگ ایک گیند کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، شاید ہو سکتا ہے کھیلے ہوئے لوگ جانتے ہوں، ہم نے تو کھیلا نہیں، یا پھر دیکھے ہوئے لوگ جانتے ہیں۔ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک استاد نے کہا تھا، آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا مجھے اس میں انٹرسٹ تو ہے نہیں کچھ، کہا میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ 11 ادھر کے 11 ادھر کے ایک گیند کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کہا یہ تو ہے، ادھر والے بھی چاہتے ہیں اس کو ادھر لے جائیں، ادھر والے بھی چاہتے ہیں ادھر لے جائیں، اور اس کو پاؤں سے ہی مارنا ہوتا ہے، ہاتھ سے نہیں مار سکتے، پاؤں سے ٹھوکروں سے مارنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں صحیح تو بات ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے اس گیند کو یہ سارے لوگ کیوں مار رہے ہیں؟ کہا ان کا مقصد ہے، کھیل ہے۔ کہا نہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ گیند اندر سے پوری ہوا بھری ہوئی ہے، گیند کے اندر کیا ہے؟ ہوا بھری ہوئی ہے۔ یہ گیند کے اندر اگر پتھر جیسی کوئی سخت چیز ہوتی تو مجال ہے کوئی ہم مارتا ہے، کوئی اگر پاؤں بھی لگاتا تو پاؤں کی انگلیاں ٹوٹ جاتی۔ یہ گیند ہلکا ہے، اندر سے ہوا بھری ہے، اس لیے سارے لوگ اس کو اچھال رہے ہیں۔ کہا یہ بات تو صحیح ہے۔ اس بزرگ عالم دین نے کہا بیٹا یہی امت مصطفیٰ کی مثال ہے، اگر ان کا سینہ عشق مصطفیٰ سے بھر جائے، اگر محبت مصطفیٰ سے سینہ بھر جائے تو مجال ہے کہ کوئی ان کو ٹھوکر لگا سکے، اور جو ان کو انگلی بھی لگائے گا اس کا پیر ٹوٹ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ سینہ محبت مصطفیٰ سے بھر تو جائے۔ یہ جو خالی ہو گئے بہت سارے لوگ،
جس کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کو ادھر سے اچھالا کوئی ادھر سے اچھالا اور ان کو آزمائشوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں بار بار میرے مخاطبین کو کہتا ہوں، میرے عزیزو آ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی پاک میں ہی یہ درس دیا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ یہ صرف وہابیوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ آؤ اس بارگاہ مصطفیٰ میں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج حضور پاک کے دامن میں آ جاؤ اور ان کے ہو کر کے رہو، پھر دیکھو دنیا تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر کی بھی دیکھ نہیں سکتی۔ اس لیے کہ ہمارا اعزاز تھا، ہماری عزتیں تھی۔ اقبال کہتا ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ حضور سے تم کیا پھر گئے، پوری کائنات تم سے پھر گئی، ساری چیزیں ایک کے بعد دیگرے تم سے چھینی گئی۔ آج ہمارے اقتدار، ہماری کرسیاں، ہماری طاقتیں، ہماری فوج، ہماری سیاست سب مفقود ہے، سب ختم کر دی گئی۔ ہمیں خانہ جنگی میں مبتلا کر کے رکھ دیا گیا ہے، ہمیں فرقہ وارانہ تشدد میں مبتلا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بٹوارے اتنے ہو چکے کہ یہ دیدہ و دانستہ ہماری قوم کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر کے رکھا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ ظالم دنیا جانتی ہے یہ محمد کے شیر اگر بیدار ہو گئے تو ہزاروں کی نیند حرام کر کے رکھے۔ انہیں پتا ہے جس دن یہ بیدار ہوگا بہتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، اور اسی لیے ان کو سونے دو، ان کو سونے دو، ان کو نشہ میں رکھو، ان کو دین کی طرف آنے نہ دو۔ میں اپنی بات بتاؤں، میری اپنی بات، یہ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ چند دنوں قبل کی بات ہے، ابھی 15-20 دن پہلے ایک جلسے میں گیا تھا۔ میں نام اس لیے نہیں ذکر کر رہا کہ وہ ڈپارٹمنٹ والوں کی چیز محفوظ رہ جائے۔ ایک بڑے سینئر آفیسر ہیں، اکثر ہمارے جلسوں میں پہلے سے پولیس پہنچی ہوتی ہے۔ ڈپارٹمنٹ والے ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی سیکورٹی کے لیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاسوسی کے لیے، بعض لوگ کہتے ہیں ریکارڈنگ کے لیے، جو بھی ہے معاملات ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کچھ جگہ تو زبردستی جلسے کینسل کرانے کی بات کرتے ہیں کہ ارے یہ آئیں گے تو دنگا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، بھڑکا دیں گے، یہ سب معاملات بھی پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک بڑے سینئر آفیسر آئے، میں ان سے کہا کہ آپ بیٹھے رہیے، تقریر سنیے، آپ جلسے میں رہیے، پوری تقریر سنیے، اس کے بعد ہم سے کہیے کہ ہم نے کیا بھڑکایا اور کیا غلط قانون کے خلاف بولا۔ تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کی تقریر نہیں سنا، سب سن چکا ہوں، پچھلے 3 سال سے یہی کام کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ساری چیزیں محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے نام نہ بتانے کی شرط پر ایک چیز کہی، میں نے کہا پھر کیوں ہمارے پیچھے پڑے؟ ہم نے ایک بار چیلنج کیا، وہ وقت کی ضرورت تھی، وقت کی ضرورت تھی اور اس ظالم کو ننگا کرنا تھا، ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں ہم نے فساد کروایا، کہیں دنگے کروایا، کہا نہیں پتا ہے ہم کو، جلسے سب کامیاب ہوتے ہیں، تقریر سب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا پھر کیوں پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، انہوں نے کہا آپ کے تقریروں سے مسئلہ، آپ کے آنے سے لوگوں کو مسئلہ نہیں ہے، بات در حقیقت یہ ہے، میں اندر کی بات ہی کہتا ہوں، جہاں آپ بیان کر رہے ہیں وہاں لوگ بیدار ہو رہے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے، مسئلہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی چیز پر بیان کرو تب بھی پابندی لگائیں گے، آپ میت پہ بھی بیان کرو گے تو ہمارا ڈپارٹمنٹ کہے گا کہ نہیں آپ کو بیان نہیں کرنا ہے، آپ تصوف پہ بیان کرو گے تو بھی ہم کہیں گے کہ نہیں آپ کو بیان نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کچھ لوگوں کو بیدار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان اگرامی، میں یہ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ رسول پاک کے غلام بیدار ہو جائیں تو پھر کائنات میں بہتوں کے نیند حرام ہو جاتی ہے، کئی لوگوں کے تخت محفوظ نہیں رہ سکتے، لوگوں کے تخت محفوظ نہیں رہتے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو،
نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا قیامت سے پہلے محمد عربی کا۔ اور یہ ان لوگوں کو خوف اسی بات کا ہے کہ وہ کسی الہ آباد سے نہ ہوشیار ہو جائے، بنارس سے ہوشیار نہ ہو جائے، لکھنؤ سے نہ اٹھ جائے، دلی سے نہ اٹھ جائے، ممبئی سے نہ اٹھ جائے، اور ہر علاقے میں خطرہ یہی منڈلاتا ہے پتہ نہیں وہ شیر کہاں سے ہوشیار ہوگا۔ میں کہتا ہوں تم سوچتے سوچتے ہزار پابندیاں لگاؤ، مولا تعالیٰ وہاں سے ہوشیار کرے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا، جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی طرف آنے کی میں دعوت دیتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں عاشقوں کی جماعت میں پیدا کیا ہے، بریلی والے تاجدار کا پیروکار بنا کر پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم جیتے بھی ہیں حضور کے نام پر اور مرتے بھی ہیں تو حضور کے نام پر، اور اس کو ہم سعادت بھی اور فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ بچپن سے جب سے ہم نے آنکھیں کھولی اور کان سننے کے قابل ہوئے، ہمارے گھروں میں بھی اگر کوئی آواز آتی تھی تو یوں ہی آواز آتی تھی، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ رب ذوالجلال تیرا کروڑا احسان ہے، اس گھر میں پیدا نہیں کیا جہاں نعت سننا حرام کہا جاتا ہو، اس گھر میں ہمیں تو نے شعور نہیں دیا جن گھروں میں فاتحہ درود و سلام کو حرام کہا جاتا ہو۔ اللہ کا کروڑا احسان ہے اس گھر میں پیدا کیا جہاں ہم فجر میں بھی نماز کے لیے جاتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہتے، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک کہہ کر کے آتے تھے۔ عزیزان گرامی، آپ سب الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اس بات پر اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ مولا تو نے اپنے حبیب کے چاہنے والوں میں مجھے پیدا کیا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اعمال خراب ہیں مگر میں رسول کا غدار نہیں ہوں، میں رسول کا بے وفا نہیں ہوں، اعمال میں اگرچہ کمزور ہو گیا ہوں۔ میں دعوت یہی دینا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، تمہارے اعمال بھی اگر ٹھیک کرنا ہے، تمہارے اعمال بھی اگر اچھے کرنا ہے، ایک ہی چیز کو اپنا لو، ایک ہی چیز، اگر وہ ایک چیز صحیح ہو گئی تو پوری تمہاری زندگی صحیح ہو جائے گی۔ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں گناہ چھوڑنے کا وظیفہ بتا دیں، گناہ چھوڑنے کا وظیفہ بتا دیں، روزی میں اضافے کا وظیفہ بتا دیں، بچوں کی شادیوں کا وظیفہ بتا دیں، ساری چیزوں کا وظیفہ میں تمہیں ایک چیز میں بتا کر کے جاتا ہوں جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بتایا ہے۔ یہ سارے جو درد ہیں دنیا کے یہ سارے کافور ہو جائیں گے، ایک ہی علاج ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ حقیقی جو عاشق ہوتا ہے اس کا سارا درد کیسے ختم ہوتا ہے؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ تم ایک بار حضور کی طرف آ کر کے تو دیکھو، ساری چیزوں کا وظیفہ نام مصطفیٰ میں ہے، ساری چیزوں کی درد کا علاج نام مصطفیٰ میں ہے۔